پچھلے 3 مہینے میں جو کچھ ہوا انکلوڈنگ ثانیہ 9 مئی، جس کے بعد پھر پوری مطلب کہ سیاسی طور پہ ایک کائی پلٹ گئی، سچویشن تبدیل ہو گئی، کہیں نہ کہیں بہت غلطیاں کچھ سنگین ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے، لیڈرشپ سے، جس کے بعد معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے۔ دیکھیں، معاملات تو خراب ہوئے اس وقت جب پچھلے سال الیکٹڈ حکومت جس طریقے سے گئی، اور آج ظاہر ہے میرے لیڈر جو ہے وہ دوبارہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ آپ کے پروگرام میں وقت ہوگا تو اس پہ بات اس سائٹ پہ بھی کریں گے جہاں جن کی گرفتاری انہوں نے جو پچھلے دنوں ڈالی، اور آج اسی کی وجہ سے ادروائز وہ باہر ہوتے۔ تو وہ جو سائفر والا معاملہ تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے حکومت گئی اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی، اور وہ مانا سب نے، دونوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز نے وہ مانا کے نیچے بھی اور میاں صاحب کے نیچے بھی۔ تو اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم نارمل حالات میں تو دیکھیں نہیں ہیں۔ 6 کی جی ڈی پی پہ جانے والا ملک، آج ہماری حالت آپ دیکھ لیں $300 سے اوپر چلا گیا ہے۔ لوگوں کی جو حالت ہے اس پہ، مہنگائی کی جو حالت ہے، جو بجلی کے بل، ساری چیزیں آپ یہ دیکھ لیں، بالکل تو ہم ٹھیک ہے، ایک اب نارمل سچویشن میں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ان باتوں پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن دیکھیں وہ باتیں میں نے بھی کی ہیں اور میں اکثر کرتا بھی رہتا ہوں کہ معاشی طور پہ جو بحران ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ سے اسپیسیفکلی ابھی میں آپ لوگوں کی پالیٹکس یا آپ لوگوں کی جو حکمت عملی رہی ہے، جو ڈیسیشنز آپ لوگوں نے لیا اس کے حوالے سے سوال کروں گا۔ آپ نے کہا کہ ملک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیا کوئی ایسے فیصلے ہوئے پارٹی سے یا پارٹی ورکر سے، اپنے تئیں کچھ لوگوں سے یا قیادت سے، جس سے ملک کو نقصان ہوا؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس پہ ایک سیاسی جدوجہد کرنا ہمارا ایک رائٹ تھا اور ہے، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ ابھی مشکل حالات ہیں، جو تشدد ہے، جو ملکی املاک کو نقصان پہنچانا ہے، وہ کبھی بھی تحریک انصاف کا نامطمئن نظر رہا، نہ کبھی یہ ٹریننگ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں یہی بات کرتے تھے کہ جس تحریک میں تشدد آ جائے وہ تحریک پہ چلتی نہیں۔ تو ہمیشہ تحریک انصاف نے اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اور ہمیشہ ہمارے احتجاج پرامن رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کو جب ہماری حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے ایک بڑی لمبی جدوجہد کی ہے۔ اس میں 25 مئی کو پچھلے سال 2022 میں جب ہم نکلے، آپ نے دیکھا کہ جب حالات جانچا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ ڈی چوک میں 7 کنٹینر پہ ہی کھڑا تھا، سامنے نظروں کے سامنے تھا ڈی چوک، ہم نے ادھر اپنا پیسفلی اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ختم کیا، مارچ، اور اس پہ کرٹیسزم خان صاحب نے برداشت کی، لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے کارکن، عوام اور حکومتی اداروں کے لوگ جو ہمارے ہی بچے ہیں وہ آپ آمنے سامنے ہوں، تو اس کو، اور وہ ہم چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے الیکشن میں چلے گئے، پنجاب ہم نے دوبارہ جیتا، اللہ نے عزت دی، دوبارہ ہماری حکومت قائم ہوئی پنجاب میں، اور ایک پیسفل جدوجہد ہوئی۔ پھر خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا، میرے اپنے حلقے میں الیکشن ہوا، اور دوبارہ وہ قومی اسمبلی کے بھی ہم وہ سیکنڈ راؤنڈ میں بھی سیٹیں اپنی جیت گئے۔ ابھی پرسوں ہم کے پی میں دوبارہ جیتے ہیں۔ اب یہ جو 9 مئی کا اسپیسیفک ہے، ایک تو میں کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کی نہ کوئی پالیسی تھی، نہ ڈائریکشن تھی، نہ مجھے اس کا کوئی پتہ ہے، ہمارے بالکل نالج میں آج پرویز خٹک صاحب کا بیان دیکھا آپ نے؟ یہ ہو، پرویز خٹک مجھے کا تھوڑا سا بیان اپنا دیکھا؟ مجھے تھوڑا سا اپنا پورا کرنے دیں، جی اس کے بعد خٹک صاحب پہ بھی آتا ہوں میں۔ جی، تو جب خان صاحب اریسٹ ہوئے ہیں، اس میں لوگوں کا ایک ریئیکشن آیا۔ تحریک انصاف کی کوئی بھی پالیسی نہیں تھی کہ آپ حساس اداروں کی طرف جائیں، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی ایسی نہ کبھی پالیسی تھی، نہ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارے ادارے بڑے اہم ہیں، بلکہ کیٹیگوریکلی یہ باتیں کر چکے ہیں۔ اب یہ ہمیں ضرور، ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے پارٹی کی طرف سے، خان صاحب نے بھی کی، ابھی کور کمیٹی نے خان صاحب کی اریسٹ کے بعد دوبارہ یہ بات 1-2 دفعہ کی ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے نیچے ایک آزاد انکوائری ہو، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ میں جا کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ پارٹی کی کوئی پالیسی ایسی نہیں تھی۔ آپ پیسفل رہیں، آپ جو ہے عوامی جگہوں پہ احتجاج کریں، یہی پارٹی کی پالیسی تھی۔ اب آپ نے جو خان صاحب کی جو کے حوالے سے جو دوسری دیکھیں، میں ہمیشہ وہ آدمی جس نے رول آف لا کے لیے جدوجہد کی، تحریک انصاف ہمیشہ انصاف پہ مبنی جو ہے ایک تحریک، کیسے پاکستان تحریک انصاف رول آف لا کے خلاف جو وہ جا سکتی ہے؟ تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، جس نے غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی سزا پوری جماعت کو نہ ملے۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے، بالکل جیسے میں نے فیس کیا، میں نے دہشت گردی کا کیس فیس کیا، وہ ڈسچارج ہوا، میرا کیس ختم ہوا، تو اگر کسی پہ الزام ہے وہ فیس کرے گا، لیکن پوری جماعت، لاکھوں کروڑوں سپورٹر ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے، پاک فوج سے محبت کرتے ہیں، اور یہی سبق بھی ہے۔
لیکن پرویز خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ کچھ ٹیمیں ڈپیوٹ کی گئی تھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹاسک دیے گئے تھے، یہ پرویز خٹک کہہ رہے ہیں۔ نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے خٹک صاحب، آئی ڈونٹ نو اب یہ باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ تحریک انصاف کی کبھی یہ پالیسی رہی ہے۔ انہوں نے 2 لوگوں کے نام لیے باقاعدہ طور پہ، پرویز خٹک نے آج مراد سعید اور علی امین گنڈاپور، ان 2 لوگوں کے نام لے کر کہا کہ ان 2 لوگوں کے پاس یہ ٹاسک تھا اور باقاعدہ طور پہ ٹیمز وغیرہ ڈپیوٹ کی گئی تھیں۔ یہ پرویز خٹک کا آج کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ دوسرا، اس وقت مراد سعید صاحب اور گنڈاپور صاحب ہیں نہیں، وہ اس کا خود بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دونوں پیسفل پولیٹیکل ورکر ہیں۔ مراد صاحب جو ہیں مڈل کلاس کے نمائندے ہیں، گنڈاپور صاحب ان کی تو اپنی فیملی جو ہے ملٹری میں رہی ہے، ان کے والد صاحب رہے ہیں، سرو کیا ہے انہوں نے، وہ کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب اگر پارٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے تو ان کو ایسے الزامات بغیر ثبوت کے اپنے ان لوگوں پہ ضرور نہیں لگانے چاہیے جن کے ساتھ ان کا اچھا وقت گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ دیکھا جائے علی محمد خان صاحب، سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے اب جہاں پہ آپ لوگ کھڑے، مثال کے طور پہ ایک زمانے میں جب آپ کی حکومت تھی اور آپ لوگ وزیر تھے، مشیر تھے، ہم تب بھی اینکر ہی تھے، ہم آج بھی اینکر ہی ہیں، تب ہم آپ لوگوں کو اکثر ہیڈ آن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ میڈیا کے حوالے سے، چاہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی وہ امینڈمنٹس آ رہی تھیں یا کچھ اور آ رہا تھا یا کوئی ایسی بات تھی، تو اکثر ہماری باتیں بری بھی لگ جایا کرتی تھی اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ شاید ایک آدھ دفعہ ہی کوئی گرما گرمی ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس ٹائم پہ اکثر یہ ایک امپریشن ہمیں آتا تھا، آنیسٹلی سپیکنگ، اب میں فرینکلی آپ سے بات کروں کہ کیونکہ آپ کا ایک پیج سلامت ہے، قائم ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں کچھ ایسے ڈیسیجنس لے رہے ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے یا دیگر کچھ کسوٹیوں پہ اگر ان کو پرکھا جائے وہ ہمیں مناسب نہیں لگتے تھے۔ اس کے بعد جو کایا پلٹی اور پیراڈائم شفٹ ہوا، یہ سوچا تھا کہ معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں گے، اس حد تک خراب ہوئے؟ وہ کہاں وہ ایک پیج کی مثالیں دی جاتی تھیں، نام لیے جاتے تھے، اور کہاں آج کی سچویشن۔ تو کبھی یہ سوچا تھا کہ اس حد تک معاملات خراب ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں؟ دیکھیں، زندگی میں آتے ہیں ایسے حالات، آتے ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں حکومت میں کچھ غلطیاں ہم سے ہوئیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا، لیکن جو کچھ کیا تحریک انصاف نے، وہ ایک ایسی جماعت ہے ہماری جو کہ پاکستان سے محبت کی بنا پہ ہی بنی ہے، کیونکہ 2 بڑی پارٹیوں کے بیچ میں اس کی جگہ بننا بڑا مشکل تھا۔ تو ظاہر ایک سپیس موجود تھی جس کو مڈل کلاس کے ہم لوگوں نے کیپچر کیا، کیونکہ ہمیشہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ میں آپ کے پیشے سے میرا تعلق ہے، ہم جیسے لوگ جو کہ قلم کے مزدور ہیں، ہم لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی اس جماعت میں آئی کہ ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ آ کے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو میسج دیتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ملک چھوڑ کے نہ جائے بلکہ سیاست سے اس ملک کو ٹھیک کرے۔ میں سمجھتا ہوں نے تو بہت بڑا میسج دیا ہے کہ یوتھ جو ہے، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی مستقبل اپنے ہاتھ میں لے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے جو وسائل ہیں، ان سب چیزوں کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں نے کرنا ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان سے محبت کا درس دینا یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، ان کو سیاست میں لانا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ہاں، غلطیاں ہوئی ہیں، حکومت میں آپ سے ہوتی ہیں، لیکن اس سے سیکھا ہے۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔